ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ حضور کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ جو آزاد ہوتا ہے وہ اپنی مرضی پہ چلتا ہے، جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی مرضی پہ چلتا ہے۔ تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو حضور کی غلامی کا دم نہ بھرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ جس سے پوچھیں وہ یہی کہے گا کہ میں حضور کا غلام ہوں، اور اگر اس غلامی سے کوئی شخص انکار کرتا ہے تو شریعت اس کا مسلمان ہونا بھی قبول نہیں کرتی۔ ہم مسلمان ہیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو پھر ایک الگ قوم تصور کیے جاتے ہیں، باقی اقوام میں ہماری ایک الگ پہچان بنتی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اگر ہم کلمہ کے ذریعے اپنی پہچان نہ کرائیں تو ہم میں اور کفار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جو ہی ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں ایک الگ قوم تصور کیے جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ اور کلمہ شریف پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اب اپنی مرضی سے نہیں جیوں گا، زندگی اپنی مرضی سے نہیں بتاؤں گا، بلکہ میری زندگی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے تابع ہوگی۔ جہاں وہ چلائیں گے وہاں چلوں گا، جہاں وہ روکیں گے وہاں رکوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اتھارٹی ہے اور حضور کا جو اختیار ہے اور پوسٹ ہے اور جو منصب ہے، وہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، کہ میرے محبوب کو ماننے والوں، تم نے صرف محبوب کو نہیں ماننا، تم نے زندگی بھر میرے محبوب کی بھی ماننی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم نے صرف مجھے نہیں ماننا ہے، زندگی بھر میری بھی ماننی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، وہ ہم میں سے ہیں، میجارٹی اکثریت اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ رسول کو مانتے ہیں مگر رسول کی نہیں مانتے۔ آپ اس پر حیران ہوں گے، تو اس کی کوئی مثال ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ یہاں آنے والے کتنے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کے آئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہاں بیٹھنے والے کتنے لوگ ہیں جو فجر جا کے پڑھیں گے، سبحان اللہ۔ جو اللہ کے نام پر، اللہ کے ذکر پر، حضور کے ذکر پہ جھوم رہے تھے، داد بھی دے رہے تھے اور امداد بھی دے رہے تھے، مگر عشاء پڑھ کے نہیں آئے، اور ہاتھ بھی انہوں نے جھنڈے بنا رکھے تھے مگر عشاء پڑھ کے نہیں آئے۔ تو ان بدبختوں نے اللہ کو تو مانا ہے مگر اللہ کی نہیں مانی۔ جو یہاں سے اٹھ کے جائیں گے اور فجر نہیں پڑھیں گے، انہوں نے رسول کو مانا ہے مگر رسول کی نہیں مانی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو غلامی ہے وہ پہچانی جاتی ہے کہ حضور کا سچا غلام کون ہے۔ اس کی علامتیں
اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ حیات۔ یہ اپنی جب چھلنی سے گزارتا ہے نا انسان کو، تو چھان پھٹک کے بتا دیتا ہے کہ مومن کون اور منافق کون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منافقت کی دو قسمیں ہیں۔ ہم نے بالعموم منافق کی یہ قسم جان رکھی ہے، چونکہ یہی سنتے ہیں کہ منافق وہ ہوتا ہے جو بظاہر مسلمان ہو اور بباطن کافر ہو، یعنی اوپر سے وہ کلمہ پڑھتا ہے مگر اندر اپنے اس نے کفر چھپا رکھا۔ تو یہ نفاق کی ایک قسم ہے۔ اس کی دوسری قسم کیا ہے؟ ایک ہے نفاق اعتقادی، ایک ہے نفاق عملی۔ کچھ لوگ عقیدے کے منافق ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو منافقت ان کے عقیدے میں ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عقیدہ تو ٹھیک ہوتا ہے مگر عملوں کے منافق ہوتے ہیں۔ جس کے عقیدے میں خرابی ہو وہ اعتقادی منافق ہے، اور جس کے عمل میں خرابی ہو اور عقیدہ صحیح ہو وہ عملی منافق ہے۔ اسلام ان دونوں کو منافق قرار دیتا ہے۔ اب یہاں مجھے معلوم ہوا کہ سب اہل سنت ہے، الحمدللہ پورے گاؤں میں اہل سنت ہے، تو یہاں اعتقادی منافق تو ہے کوئی نہیں۔ آپ کے گاؤں میں اگر کوئی دوسرا نہیں ہے بد مذہب تو اعتقادی منافق تو ہے کوئی نہیں، سب اہل سنت۔ اب یہاں اکثریت کن کی ہے؟ جو عقیدے میں منافق نہیں ہے، عمل میں منافق۔ عشاء پڑھ کے نہیں آئے، فجر جا کے نہیں پڑھیں گے، اور یہی سبب ہے بہت سے جوان، مجھے معلوم ہوا کئی سال سے جلسہ ہو رہا ہے، آپ کا ہر سال ہوتا ہے نا جلسہ، بہت سے جوان بیٹھے ہیں جو ننگے سرائے بیٹھے ہیں۔ جب سے جلسے مسجدوں سے باہر ہونے لگے ہیں، جلسے نہیں رہے، میلے بن گئے، یعنی جلسوں میں آنے کے لیے وضو کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، سر پہ ٹوپی یا کپڑا رکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اکثریت جو جلسوں میں آتی ہے وہ عشاء پڑھ کے نہیں آتے، عشاء پڑھ کے آتے نا تو وضو میں بھی ہوتے، سر پہ ٹوپی بھی ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو چونکہ اکثریت عشاء پڑھ کے نہیں آئی اس لیے وضو میں بھی نہیں ہے، سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے۔ تو یہاں آپ ساری رات جھومتے رہے۔ اللہ اور اس کا رسول آپ کو منافق فرما رہے ہیں۔ اسلام یہ ہماری طبیعت کا نام نہیں ہے کہ اسلام کا وہ حصہ قبول کر لے جو ہمیں پسند ہے، آسان لگتا ہے، وہ قبول کر لیں، اور وہ حصہ چھوڑ دیں جو مشکل ہے، جس کے کرنے سے طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ تو اکثریت عشاء پڑھ کے نہیں آئی، اس لیے وضو میں بھی نہیں آئی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بہت سے لوگ ان محفلوں میں، چونکہ مسجد میں نہیں ہوتی محفل، عشاء پڑھ کے نہیں آتے، وضو نہیں ہوتا، تو جب سگریٹ پہ ان کا دل کرتا ہے نا، اٹھ کے جا کے کش لگا کے پھر آ کے مجلس میں بیٹھ جاتے۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں، جو لوگ جاگتے ہوئے عشاء پڑھ کے نہیں آئے وہ یہاں سے جانے کے بعد جب سو جائیں گے تو اٹھ کر فجر کیسے پڑھ سکیں گے؟ جنہوں نے جاگتے میں عشاء چھوڑ دی وہ سونے کے بعد اٹھ کر پھر فجر کیسے پڑھیں گے؟ ہمارے جلسے لمبے ہوتے جا رہے ہیں، جلسے، اور انتظامیہ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جلسہ جتنا لمبا اتنا کامیاب ہوتا ہے، حالانکہ جلسہ جتنا چھوٹا اتنا کامیاب ہوتا ہے۔
तवालत से जलसे कामयाब नहीं होते। अब 8-8 घंटे आप बैठे रहे जलसों में, सारी सारी रात बैठे रहे आप जलसों में, ये ना अल्लाह का हुक्म है ना उसके रसूल का हुक्म, ना कुरान में ना हदीस में कि 8-8 घंटे सारी सारी रात जलसों में बैठो। ना अल्लाह हुक्म देता है ना उसका रसूल हुक्म देता। लेकिन फिर भी बैठे रहते हैं कि नहीं बैठे रहते हैं? क्यों? इसलिए कि मन चाहता है। ना अल्लाह का हुक्म था ना उसके रसूल का हुक्म था, मन चाहा तो 8 घंटे बैठे रहे, पूरी रात बैठे रहे। अपनी तबीयत ने चाहा तो सारी रात बैठे रहे। ना अल्लाह का हुक्म था ना उसके रसूल का हुक्म। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, हम कितने बेवकूफ हैं, कितने अहमक हैं, कितने नादान हैं कि हमने वो काम 8 घंटे कर लिया जिसे हमारा मन चाहा, और 15 मिनट की वो इशा की नमाज नहीं पढ़ी जिसे रब ने चाहा, और जाके 10 मिनट की वो फजर नहीं पढ़ेंगे जिसे रसूल ने चाहा, वो जोर नहीं पड़ी जिसे रब रसूल ने चाहा, वो असर और मगरिब नहीं पड़ी जिसे रब रसूल ने चाहा। और जलसे में ऐसे आए जैसे कोई सियासी जलसा हो रहा है। न वुजू की जरूरत, न नमाज की जरूरत, न सर ढांपने की जरूरत। बाज लोग जो लिबरल किस्म के होते हैं ना, आजाद ख्याल लोग, वो कहते हैं जी मौलाना सख्ती करते हैं, अगर सर पे कपड़ा नहीं है तो क्या हुआ, अगर सर ढका हुआ नहीं है तो क्या हुआ, मैं बताऊं क्या होगा। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, एक होती है आदत, एक होती है इबादत। इस्लाम आदत और इबादत में फर्क करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो ना, आप बाजार में आपके हाथ खुले हैं, मार्केट में आपके हाथ खुले हैं, कचहरी में हाथ खुले हैं, दफ्तर में आपके हाथ खुले हैं, आप शादी हाल में, वलीमे में, बारात में आपके हाथ खुले रहते हैं। मगर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की चौखट पे आए, जब मुसल्ले पे आए बंदगी के लिए, फरमाया अब हाथ बांध दो। क्यों? ताकि दूर से देखने वाला पहचान जाए कि ये बंदा आदत में नहीं खड़ा, रब की इबादत में खड़ा है। फर्क हुआ कि ना हुआ? तो इसी तरह आप दुकान पे हैं, नंगे सर फिरते हैं, बाजार में है अक्सर नंगे सर फिरते हैं, शादियों में नंगे सर जाते हैं, कचहरियों में नंगे सर जाते हैं, जिंदगी भर नंगे सर फिरते हैं। लेकिन शरीयत ने हुक्म दिया, जब जिक्र रसूल की मजलिस में आओ, दीनी मजलिस में आओ, मस्जिद में आओ, अल्लाह के जिक्र की मजलिस में आओ, तो सर ढांपो। क्यों? ताकि तुम्हें देखकर मालूम हो सके कि ये आदत में नहीं आए, रब की इबादत में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। इस्लाम फर्क करता, और हम वो फर्क मिटा चुके हैं। तुम्हारे मेरे रसूल ने तो इतना फर्क किया कि हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र हुजूर के एक सहाबी हैं, वो इमामुल अंबिया की बारगाह में हाजिर हुए, तो उन्होंने उस रंग के कपड़े पहने थे कि उस दौर में जिस रंग के कपड़े काफिर पहनते थे। जो लिबास सिला हुआ था ना, वो अपने डिजाइन और बनावट में काफिरों जैसा नहीं था, मुसलमानों जैसा था। उसकी कटिंग मुसलमानों जैसी थी, उसकी बनावट और साख्त मुसलमानों जैसी थी। सिर्फ रंग मिलता था काफिरों के कपड़ों के रंग के साथ, कि उस रंग के कपड़े उस दौर में काफिर पहनते थे। इमाम अल-अंबिया ने देखा आका के चेहरे का रंग बदल गया, जलाल आ गया, गुस्सा आ गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया, इन्ना हाज़िही मिन सियाबिल कुफ़ार, फरमाया मेरा गुलाम होकर कपड़े उस रंग के पहने जिस रंग के कपड़े काफिर पहनते हैं। उतार इस लिबास को। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका रंग अभी कच्चा है, इतना पक्का नहीं हुआ, अगर आप इजाजत दें तो ये कपड़े मैं उतार देता हूं, मगर इसको धोकर न रंग भी उतार देता हूं। तो रंग जब उतर जाएगा तो फिर ये है
پھر آپ اجازت دیتے ہیں کہ پھر یہ کپڑے پہن لو؟ سننا امام الانبیاء غصے کا اور جلال کا حال کیا تھا. صرف رنگ ملا تھا کافروں کے کپڑوں کے ساتھ. امام الانبیاء نے فرمایا کپڑے اتار ضرور مگر دھو کے، رنگ نہیں اتارنا، ان کپڑوں کو آگ لگا دے. ہمارے بدبخت لوگ محرم آتا ہے نا تو پوچھتے پھرتے ہیں کالے کپڑے پہننے چاہیے کہ نہیں پہننے. تمہارا میرا نبی فرما رہا ہے تمہارے کپڑوں کا رنگ بھی وہ نہ ہو جو کافروں کے کپڑوں کا ہے. اور تم نے ان سے یاریاں پال رکھی، تم انہیں جبھے مارتے ہو، تم انہیں رشتے دیتے ہو. امام الانبیاء فرماتے ہیں اگر میرے امتی ہو تو پھر سمجھو تمہارے نبی کی غیرت کیا ہے. آقا فرماتے ہیں میری طبیعت یہ پسند نہیں کرتی کہ کپڑوں کے رنگ میں بھی میرا غلام کافروں جیسا لگے. اب تصور کریں امام الانبیاء کے غلاموں جو رسول رنگ میں بھی، کپڑوں کے رنگ میں نہیں چاہتا کہ ہم بد مذہب اور کافروں جیسے لگیں. اس رسول کے دل پہ آج کیا بیت رہی ہوگی کہ ہماری اکثریت کی شکلیں ہی کافروں جیسی بن چکی ہیں. داڑھی بھی منڈوا دی، مونچھیں بھی منڈوا دی اور ٹائی لگا لی، پینٹ شرٹ پہننے لگ گئے. یعنی پورا لباس ہی کافروں جیسا بنا دیا، کافروں کا لباس پہن لیا، شکل بھی کافروں جیسی بنا لی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت کہ جنہیں اللہ رب العزت نے مرد بنایا مگر وہ اپنی شکل عورتوں جیسی بناتے ہیں. کیونکہ عورتوں کے داڑھی مونچھ نہیں ہوتی ہے، تو جو داڑھی مونچھ مڈوا دیتا ہے حضور نے اس پہ لعنت بھیجی. اسی طرح امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کی ان عورتوں پر لعنت ہو جنہیں اللہ نے عورت بنایا مگر وہ بال کٹوا کر اور پاجامے پہن کر اور شرٹیں پہن کر مردوں جیسی بنتی ہیں. ان پر بھی حضور نے لعنت فرمائی. تو دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. امام الانبیاء کے غلام تاجدار کائنات تو یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ کافروں کے کپڑوں کے ساتھ ہمارے کپڑوں کا رنگ میچ کر جائے. آج حضور کے دل پہ کیا بیت رہی ہے جبکہ ہماری بہو بیٹیوں کا لباس کافر عورتوں جیسا ہو گیا، جبکہ ہماری شادیوں کے رسم و رواج ہندوؤں جیسے اور کافروں جیسے ہو گئے. آج فلموں میں کام کرنے والیاں، ڈراموں میں کام کرنے والی، طوائفیں، مغنیات، گلوکارائیں، گانے والیاں، ناچنے والی، ان کے کپڑوں میں اور شریف لوگوں کی بیٹیوں کے کپڑوں میں کوئی فرق نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر گھر میں ٹی وی ہے، کیبل کے کنیکشن ہے، چھتوں پہ دو دو ڈشیں لگی ہیں، نیٹ لگایا ہے، اور تو کیا ٹچ موبائل ہے. دنیا بھر کی گندگی ٹچ موبائلوں میں، اور ٹچ موبائل ہر جوان کی جیب میں. مسلمانوں کے گھروں میں جاؤ تو پوچھنا پڑتا ہے کہ قرآن کہاں رکھا ہے. سبحان اللہ. قرآن ڈھونڈنا پڑتا ہے گھر میں کہاں رکھا ہے. ٹی وی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، فلمی میگزین ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، رومانٹک ناول ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، فلمی اخبارات ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. وہ سامنے میز پہ رکھے، ٹی وی سامنے دیوار پر سجا رکھا، قرآن کہیں چھپا رکھا ہے. اور جسے سامنے رکھنا تھا اسے چھپا دیا، جسے چھپانا تھا اسے تو نے سجا دیا. اور پھر جب ربیع الاول آتا ہے تو گھروں پہ نالین کے جھنڈے لگ جاتے ہیں. آگے ربیع الاول آنے والا ہے، حضور کے نقش نالین کے جھنڈے
ہر گھر پہ لگ جائیں گے اور سٹیکر لگ جائیں گے. کیا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. تو آپ نے سٹیکر بنوائے ہوئے نا, اور وہ دیواروں پہ لگا دیتے ہیں, گھر کے دروازوں پہ لگا دیتے ہیں, اور اوپر شعر لکھا ہوتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تو گویا یہ سٹیکر اپنے گھر میں لگانے والا دعویٰ کر رہا ہے یا رسول اللہ آپ چونکہ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں میں نے سنا ہے, تو میں بھی چونکہ عاشق ہوں اس لیے میرے گھر بھی تشریف لائیں تاکہ چراغ ہو جائے. یہی مطلب ہے کہ میرے گھر میں لیا دعوت دے رہے ہیں اپنے گھر میں, آقا میرے گھر میں آئیں. وہ ظالم گستاخ کیوں بن رہا ہے؟ کس گھر میں رسول کو دعوت دے رہا ہے جس کی چھت پر ڈشیں لگی ہیں, جس گھر میں 24 گھنٹے ٹی وی پر طوائفوں کا رقص دیکھا جاتا ہے, ڈرامے چلتے ہیں, فلمیں چلتی ہیں, اس گھر میں رسول کو بلا رہا ہے. جس گھر میں فلمی میگزین پڑھے, جس گھر میں رومانٹک ناول پڑھے, اور تو اور جس گھر کی بہو بیٹیوں کے آدھے جسم ننگے ہیں, جس گھر کی بد نصیب عورتیں ڈرامہ نہیں چھوڑتی نمازیں چھوڑ دیتی ہیں, تو اس گھر میں رسول کو دعوت دے رہا ہے. جس گھر کی جوان بیٹیوں نے ٹچ موبائل رکھے اور جب تک جاگ رہی ہیں 24 گھنٹے آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا ہیں, جس گھر کے جوانوں نے موبائلوں میں گندے کلپ بھر رکھے ہیں, بدکاری میں مبتلا ہیں آنکھیں بھی اور کان بھی, اس گھر میں تو رسول کو بلا رہا ہے, دعوت دے رہا, آقا میرے گھر آئے. وہ نادان اپنے گھر میں نبی کو دعوت دینے سے پہلے اپنے گھر کو رسول کے آنے کے قابل تو بنا. اپنے گھر میں شریعت کا پہلے جھاڑو تو دے. تیرے گھر کی وہ عورتیں, وہ بہو بیٹیاں کہ جو گھر میں مصلی پہ بیٹھ کر اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتی تھی, وہ شادی پر گھر میں ڈھولکی کی تھاپ پہ گانے گا رہی ہیں, ڈھولکی بجا رہی ہیں, شادی پر اس گھر میں گانے لگ رہے ہیں, ڈیک لگے اور گانے چل رہے ہیں, تو گھر میں رسول کو دعوت دے رہا. حضور کی گستاخی مت کر. اسلام چوری کھانے والے مجنو نہیں مانگتا ہے, کہتا خون دینے والے بڑے. آج یہاں سے اٹھ کے جائیں نا, مزہ تو تب ہے, اٹھ کے جائیں اور اپنے گھر میں جا کے آج شریعت کا جھاڑو دیں. سبحان اللہ. حضور کی شریعت. عورتیں روزانہ وائپ پر مارتی ہیں نا, جھاڑو دیتی ہیں تو گندگی نکالتی ہیں, تو تم گھر میں آج حضور کی شریعت کا جھاڑو دو. کیا مطلب؟ گھر میں جا کر ہر وہ سیدھی توڑ کر چور کر دو جس میں فلمیں اور گانے. اگر تمہارے پاس کار ہے, کار میں تم نے سیڈیاں رکھی ہوئی ہیں گانوں کی, وہ سب جا کے چور کر دو. کوئی رومانٹک ناول پڑھا ہے, کوئی فلمی میگزین ہے, اسے آگ لگا. رکشے میں سزوکیوں میں, ٹرکوں میں, بسوں میں یہ جو مغنیات یعنی گانے والیاں جو ان کی سیڈیاں ہیں, جاؤ جا کے انہیں آگ لگا دو. بہو بیٹیوں کا لباس, وہ لباس جو پہننے والوں پر آقا نے لعنت بھیجی ہے, جاؤ اٹھا کر اس لباس کو پھینک دو, آگ لگا دو. اس لیے کہ گھر میں وہ عورتیں ہیں جنہوں نے وہ کپڑے پہنے ہیں کہ ایسے کپڑے پہننے والوں کو تمہارا میرا نبی ننگا فرما رکھی ہے. ننگی عورتیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت پہ ایک وقت آئے گا, نساؤن کاسیاتن آریاتن ممیلاتن مائلاتن. امام الانبیاء فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا میری امت پہ, ہوں گی میری امت کی عورتیں کپڑوں میں ہوں گی, کاسیاتن, غور کریں لفظوں پر, کپڑوں میں ہوں گی, آریاتن مگر ننگی ہوں گی. یہ نہیں فرمایا کپڑے اتار کے ننگی ہوں گی, یعنی اپنے ذہن کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے. مگر امام الانبیاء فرماتے ہیں ایسے کپڑے پہننے والیاں شریعت کی نظر میں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں. 15 صدیاں پہلے حضور نے خبر تھی, اور آج ہماری برادریوں میں, ہمارے گھروں میں اکثریت ایسی عورتوں اور جوان لڑکیوں کی ہے جو ننگی پھر رہی ہیں شریعت کی نظر میں.
امام الانبیاء نے خبر دی کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی. اب 15 صدیوں کے، صرف ایک صدی کے نہیں، 15 صدیوں کے علماء امام الانبیاء کی اس حدیث کی جو شرح بیان کرتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں عورت کپڑے پہن کر ننگی کیسے ہوتی ہے، تو اس کے 3 معنی انہوں نے بیان کیے، 3 معنی بیان کیے. نمبر 1، جو عورتیں شارٹ ڈریس پہنتی ہیں، مختصر لباس پہنتی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی عورتوں کے یہ بازو جو تھے نا پورے ہوتے تھے، آدھے ہاتھ بھی چھپے ہوتے تھے بازو میں. لیکن فلمیں دیکھ دیکھ کر، ڈرامے دیکھ دیکھ کر فیشنی لباس انہوں نے پہننا شروع کیا، اور کٹواتے کٹواتے بازو چھوٹے کرتے کرتے کاندھوں تک ننگی ہو گئی، یا کم از کم کونیوں تک ننگی ہو گئی. کیونکہ یہاں چوڑیاں پہننی ہیں نا، اگر پورے بازو ہوں تو چوڑیاں چھپ جائیں گی. امام الانبیاء کے غلام وہ بازو ختم کر بیٹھی، چوڑیاں دکھانے کے لیے، بازو دکھانے کے لیے. پھر عورتیں آج بھی دیکھ لیں، گھروں میں پرانی عورتیں، دادیاں نانیاں ہیں، کسی کی پھپھو ہے، کسی کی خالہ، پرانی عورتیں، وہ یہ بین والے کرتے پہنتی تھی، بین ہوتے تھے، بین. لیکن فلمیں دیکھ دیکھ کر، ڈرامے دیکھ دیکھ کر بین ختم ہو گئے. یہ گریبان، جس کو گلما کہتے ہیں پنجابی میں، یہ گلمے اتنے کھلے کر لیے انہوں نے کہ یہاں سے چھاتیاں اور نیک لائنیں نظر آتی ہیں. یہ 15 صدیاں پہلے آقا فرما رہے ہیں کہ جو مختصر لباس پہنے بھی، کہ جسم کے کچھ حصے پہ کپڑا ہوگا، یہاں کپڑا ہے، یہاں سے سب ننگا ہے، گردن ننگی ہے. اسی طرح یہاں تک کپڑا ہے، پورے بازو ننگے ہیں یا آدھے بازو ننگے ہیں. پھر امام الانبیاء کے غلاموں، پہلے یہ تھا کہ شلواریں پہنتی تھی عورتیں اور مرد، اور شلواروں میں کرب ہوتے تھے، بلدار شلواریں، جس کو وٹ کہتے ہیں، وٹ والی شلواریں. وہ وٹ کیوں ڈالتے تھے، کرب کیوں ہوتے تھے، بلدار شلواریں کیوں؟ وہ ان شلواروں میں جب کپڑے کرب میں آ جاتے ہیں نا، وٹ پڑ جاتے ہیں، تو جسم کی سانت اور سٹرکچر چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا، وہ ایک پردہ بن جاتا ہے. کپڑا جسم کے ساتھ نہیں چمٹ جاتا، تو جسم چھپا رہتا. اب فلمیں اور ڈرامے دیکھ دیکھ کر اب ہماری پوری سوسائٹی میں اکثریت لڑکیوں کی، عورتوں کی ایسی ہے جنہوں نے شلواریں چھوڑ دی، ٹائٹ پجامے پہنتی ہیں. اور پھر یہ جو چاک ہوتے ہیں، چاک، یہ اتنے اونچے کر لیے عورتوں نے کہ بعض کے یہاں سے پیٹ نظر آتے ہیں، بعض کے نیفے نظر آتے ہیں. جو سروں پر دوپٹے اور چادریں تھیں، وہ سروں سے اتر کر گلے کا پھندا بن گئی. ایک وقت آیا تھا گلے میں آ گئے، اب گلے سے بھی ختم ہو گئے. ہر آنے والا حکمران اس ملک، جو بنا کلمے کے نام پہ، اس ملک کے تخت پر آنے والا ہر بے غیرت حکمران اس بے غیرتی کو کم کرنے کی بجائے اس میں اضافہ کرتا رہا ہے. موجودہ حکومت کا اعلان کیا ہے؟ ایک طرف اعلان ریاست مدینہ بنا ہے، دوسری طرف اس کا وزیر بک رہا ہے، بکواس کر رہا ہے. وہ کہتا ہے اس ملک میں ابھی 286 سین میں ہے، سین میں. وہ کہتا ہے یہ کم ہے، عوام کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اس لیے یہ حکومت 1100 سین میں اور بنائے گی. ملک 1100 سین میں اور بنائے گا، تاکہ کہیں اگر غیرت ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے، شرم اور حیا بچ گئی تو وہ بھی رخصت ہو جائے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، عورتوں نے جسم کا لباس مختصر کرنا شروع کر دیا. نیک لائنیں نظر آنے لگی، گردنیں نظر آنے لگی، بازو نظر آنے لگے، چانک اونچے کیے، پیٹ نظر آنے لگے، نیفے نظر آنے لگے. 15 صدیاں پہلے میرے رسول نے خبر دی، ایسی بدبخت عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں.
نمبر 1. دوسرا معنی اس حدیث کا، امام الانبیاء نے فرمایا کہ عورتیں کپڑے پہن کر کیسے ننگی ہوتی ہیں کہ کپڑے اتنے ٹائٹ پہنتی ہیں، تنگ لباس پہنتی ہیں، کھلے کھلے نہیں پہنتی، چست لباس، ٹائٹ لباس، تنگ لباس پہنتی ہیں کہ جسم کے جن حصوں کا چھپانا ضروری ہے نا وہ تنگ لباس کی وجہ سے خود ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں. امام الانبیاء ایسی عورتیں جو تنگ لباس پہنتی ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں، کیونکہ الناس باللباس عربی کا مقولہ ہے کہ انسانیت کی پہچان ہی کپڑوں سے. کھوتا کپڑے نہیں پہنتا، کتیاں کپڑے نہیں پہنتی، جانور کپڑے نہیں پہنتے، کپڑے انسان پہنتے ہیں. اور کیوں پہنتے ہیں؟ تاکہ جسم چھپ جائے. عرب کا ایک شاعر ہے، جیسے ہمارے علامہ اقبال، اس نے بڑی فکری بات کی، اپنے خاندان کی عورتوں کی بات کر رہا. وہ کہتا ہے ہمارے برادری اور خاندان کی عورتیں کپڑے اس لیے نہیں پہنتی کہ وہ خوبصورت لگیں. یہ سننا اس کی بات. وہ کپڑے اس لیے نہیں پہنتی ہمارے خاندان کی عورتیں کہ وہ خوبصورت لگیں، بلکہ وہ خوبصورتی کو چھپانے کے لیے کپڑے پہنتی ہیں. سمجھ رہے بات؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، جو عورت مصلی پر بھی بے پردہ نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیں نا، مرد جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہاتھ کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ کانوں کی لو. تو عورتیں بھی اسی طرح اٹھاتی ہیں جس طرح مرد اٹھاتے ہیں. جب نماز پڑھتی ہیں ہوتی کہاں پہ ہیں؟ مصلی پہ، اپنے گھر کے اندر، منہ ہے قبلے کی طرف، انٹینشن اور نیت ہے اللہ کی بندگی. مگر اللہ اور اس کے رسول نے وہاں بھی عورت کو اجازت نہیں دی کہ مردوں کی طرح ہاتھ اٹھائے. وہ چادر کے اندر ہی یہ جگہ جو ہے نا اپنے سینے سے، جسم سے جدا نہیں کرے گی، صرف یہاں ہاتھ اٹھائے گی اور اوپر چھاتیوں پہ باندھ لے گی. مردوں کی طرح نیچے نہیں باندھے گی، اٹھائے گی بھی نہیں مردوں کی طرح. بھائی اللہ کی بندگی کے لیے کھڑی ہے، منہ قبلے کی طرف ہے، اس کا جسم پاک ہے، مصلی پہ ہے، پھر مردوں کی طرح ہاتھ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ مدینے سے آواز آ رہی ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں نہیں اٹھا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ مرد کا جسم اور ہے، عورت کا اور. مرد کا ڈھانچہ اور ہے، عورت کا اور. مرد کا سٹرکچر اور ہے، عورت کا سٹرکچر اللہ نے اور بنایا. اگر عورت بھی مصلی پر مردوں کی طرح ہاتھ اٹھائے، اس کا سینہ اور چھاتیاں ظاہر ہو جائیں گے، حالانکہ مصلی پہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے عورتوں، مصلی پر مجھے وہ تمہاری اپنی بندگی بھی قبول نہیں جس میں تمہارا پردہ خراب ہو جائے. تو جو عورت مصلی پر بھی اپنے ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکتی تاکہ چھاتیاں ظاہر نہ ہوں، وہ آج تنگ اور چست اور ٹائٹ لباس پہن کر وہ بازاروں میں نکلی ہوئی ہے. یعنی عورت بازار جا رہی ہے اور میک اپ کر کے جا رہی ہے، سرخی پاؤڈر لگا کے جا رہی ہے بازار، اور خامد ساتھ لے کے جا رہا ہے. جن لوگوں نے صرف انگریزی تعلیم پائی ہے نا، جنہیں شریعت کی ہوا نہیں لگی، وہ جو افسر ہیں، بی ایڈ کر لیا، MSc کر لیا، کلاس 1 آفیسر ہو گئے، تو وہ پھر شہروں سے شادیاں اپنی پسند کی کرتے ہیں. تو جو ڈائنے اور چڑیلے وہ لاتے ہیں نا شہروں سے، انہیں پھر کہتے ہیں کہ بازار جانا ہے تیاری کرو. وہ پھر میک اپ کرتی، سرخی پاؤڈر لگاتی، خامد خود لگوا رہا ہے. وہ بغیرت یہ نہیں سوچ رہا، انگریز کی تعلیم نے اس کی مت اور غیرت مار دی ہے. وہ سوچنا تو یہ چاہیے تھا بھائی بیوی تو میری تھی نا، اور میرے سامنے آنکھوں میں سرما بھی نہیں تھا، کپڑے بھی اس نے پرانے پہن رکھے تھے، اور سرخی بھی نہیں تھی. سنورنا تو اس میں میرے لیے تھا، میں گھر میں خامد ہوئی، میرے لیے نہیں سنوری ہوئی. اب میں نے کہا بازار جانا، اب سرخی پاؤڈر لگا رہی، اب سرما لگا رہی. یہ بغیرت مجھے چھوڑ کر یہ سرما کس کو دکھانے جا رہی ہے؟ یہ سرخی پاؤڈر کس کو دکھانے جا رہی ہے؟ ایسے بغیرت خامند جن کی غیرت مر چکی ہے، تمہارے میرے نبی نے انہیں دیوس فرمایا حدیث میں. اب سنو پھر حدیث. ساری رات ٹپے سننے والی قوم، تلے سننے والی قوم،
کانوں کے چسکے میں مبتلا قوم، آؤ اپنے رسول کی حدیثوں کی طرف، آؤ خدا کے قرآن کی طرف۔ پیسہ اور وقت برباد مت کرو، تمہاری نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں ثلاثۃ، تین بدبخت ایسے ہیں لا يدخلون الجنت ولا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، وہ اتنے بدبخت ہیں جنت جانا تو دور کی بات، امام الانبیاء فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رحمت کی نظر بھی ان پہ نہیں ڈالے گا۔ قوم جہنم کی طرف جا رہی ہے اور ہم انہیں لالی پاپ دے رہے ہیں، ہم انہیں چاکلیٹ دے رہے ہیں، بکھاؤ اور مزے اڑاؤ۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں جنت نہیں جائیں گے تین بدبخت۔ نمبر ایک العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، جنت تو دور کی بات اللہ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا۔ ماں باپ کے نافرمان، آج کتنے جوان ہیں جنہوں نے بیویوں کو خوش رکھا ہے، ماں باپ کو رلا رکھا ہے، جن کی بیگمات ان پر بہت راضی ہیں، ماں بھی ناراض ہے، باپ بھی ناراض ہے۔ اور ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں قرب قیامت کی امام الانبیاء نے 15 نشانیاں بیان کی ہیں، 15 علامتیں۔ اب وہ میں یہاں ساری تو بیان اگر کی تو 3 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم چاہیے۔ اس میں حضور نے 2 علامتیں بیان یہ بھی کی ہیں 15 علامتوں میں سے۔ امام الانبیاء نے فرمایا وَأَتَىٰ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَبْقَى أُمَّهُ، یہ میری امت پہ وقت آنے والا کہ مرد انسان بیوی کی مانے گا، بیگم کی مانے گا، ماں کی نہیں مانے گا، بیوی کا اطاعت گزار ہوگا، ماں کا نافرمان ہوگا۔ دوسری علامت وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، کہ یار بیلی اپنے قریب کر لے گا، بوڑھے باپ کو دور کر دے گا۔ آج ہمارے جوان سوچیں کہ جتنا وقت یاروں بیلیوں کو دیتے ہیں، کبھی بوڑھے ماں باپ کے پاس بھی اتنی دیر بیٹھے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں اللہ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا، سیدھے جہنم، جنت نہیں جا سکتے۔ لا يدخلون الجنت، جنت نہیں جائے گا اللہ یہ کہ یہیں پہ توبہ کر لیں، ماں باپ کو راضی کر لیں۔ دوسرا، اب اس میں حضور نے عورتوں کا ذکر کیا، حضور نے یہ جن کی بات میں کر رہا ہوں دوسری حدیث کے حوالے سے فرمایا وَالْمَرَأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ، اور میری امت کی وہ عورتیں جنہیں اللہ نے عورت بنایا اور وہ بال کٹوا کے اور اس طرح کا لباس پہن کر، ٹائٹ لباس پہن کر، شارٹ لباس پہن کر اور پتلا لباس پہن کر مردوں کی طرح بازاروں میں بے پردہ پھرتی ہیں یا بے پردہ رہتی ہیں، پردہ نہیں کرتی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جنت تو دور کی بات ہے اور نظر رحمت کی بھی اللہ نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا۔ صحابہ کرام جب حضور سے اس طرح کی باتیں سنتے تھے نا تو یاد رکھتے تھے، اور جب گھر جاتے تو کوئی خامد ہوتا تو اپنی بیوی کو بتاتا، بھائی ہوتا تو بہنوں کو سناتا کہ آج حضور نے یہ فرمایا، باپ ہوتا تو اولاد کو جا کے خبر دیتا۔ اس طرح حضور کا دین باہر کی محفلوں سے گھروں کے اندر پہنچ جاتا تھا، اس لیے یہ باتیں یاد رکھیں۔ کل قیامت کے دن خامد کو پوچھا جائے گا، جو میک اپ کروا کے بازاروں میں لے کر پھر رہا تھا نا اور پارکوں میں اسے سیر کروا رہا تھا بے پردہ عورت، اسے پوچھا جائے گا قیامت کے دن بدبخت تو بیڈ کی اور بازار کی ہر بات اس سے منوا لیتا تھا، رسول کے مصلی کی کیوں نہیں منوائی تھی، شریعت کی کیوں نہیں منوائی تھی، یہ تیری ذمہ داری تھی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بے پردہ پھرتی ہیں قیامت کے دن نظر رحمت بھی اللہ نہیں ڈالے گا، سیدھی جہنم ہے۔ اور نمبر 3 پر حضور نے فرمایا والدیوس، یعنی وہ بے غیرت مرد جس کو بیوی کے لیے غیرت ہی کو نہیں آتی، وہ بے غیرت مرد کہ جسے پرواہ ہی نہیں کہ میرے گھر کی عورتوں کے پاس آ کے محرم بیٹھتے ہیں یا نامحرم بیٹھتے ہیں،
آج کتنے گھروں میں ان کے گھر کی عورتوں کے پاس محرم بھی آ کے بیٹھے رہتے ہیں، نہ محرم بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ امام الانبیاء ایسے لوگوں کو فرما رہے ہیں دیوس یہ بے غیرت ترین لوگ ہیں، جنت میں غیرت مند جائیں گے، بے غیرت نہیں جائیں گے۔ اللہ نے بے غیرتوں کے لیے جنت نہیں بنائی، آگے فرماتے ہیں اللہ نگاہ رحمت بھی نہیں ان پہ ڈالے گا۔ آج دیکھیں غیرتیں مر چکی ہیں، ہم لٹ چکے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، امام الانبیاء نے یہ جو فرمایا کہ کپڑے پہن کر بھی عورتیں ننگی ہوں گی، نمبر ایک مانا کہ شارٹ ڈریس، مختصر لباس ہوگا، جسم کے کچھ حصے پہ کپڑا کچھ حصہ ننگا۔ نمبر دو مانا ٹائٹ اور تنگ لباس پہننے والی عورت کپڑے پہن کر بھی ننگی ہے۔ نمبر تین اس کا مانا جو 15 صدیوں کے شراح حدیث نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ کپڑے اتنے پتلے پہنے گی گرمیوں میں، پتلا لباس کہ کپڑے پہنے ہوں گے مگر جسم اندر سے نظر آ رہا ہوگا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ایسی عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں۔ اب یہ تکڑی دے دی ہے میں نے آپ کو حدیث رسول کی، اب شادیوں پہ دیکھ لیں، گھروں میں اپنی برادری میں عورتیں دیکھ لیں کتنی ہیں جو ان حدیثوں کی زد میں آ رہی ہیں۔ کوئی آپ کو ملے گی جس نے شارٹ ڈریس پہنا ہے، اکثریت نے تو ٹائٹ پہنا ہے، تنگ لباس پہنا ہے، اور گرمیوں میں عورتیں پتلا لباس پہنتی ہے، پورا جسم اندر سے نظر آتا ہے۔ میں کپڑا لینے گیا دکان پہ گرمیوں میں، تو اسے میں نے کہا بھی موٹا کپڑا چاہیے جس میں اندر جسم نظر نہ آئے، تو وہ دکاندار مجھے کہنے لگا آپ آئے ہیں آپ کہتے ہیں موٹا کپڑا چاہیے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایسے گاہک اکثر آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اس سے بھی پتلا کپڑا چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ بھی موٹا ہے اس میں گرمی لگتی ہے۔ یعنی قوم چاہتی ہے بالکل ننگی ہو جائے۔ میں ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس گیا، مکان کی ضرورت تھی، اسے میں نے کہا کہ ہمیں مکان چاہیے کرائے پر، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسجد کے ساتھ ہو، کہ مسجد کے قریب ہونا چاہیے تاکہ نماز میں آسانی ہو، جماعت میں شامل ہونے میں آسانی۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ پنڈی میں وہ مجھے کہنے لگا ابھی آپ سے پہلے ایک میجر آیا تھا، میجر آرمی کا میجر، اپنی بیگم کو ساتھ لایا تھا اور وہ بھی مکان تلاش کر رہا تھا کرائے پر، مگر اس کی شرط یہ تھی کہ مکان مسجد کے قریب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے مسجد کے قریب نہیں چاہیے، کیوں؟ فجر کی اذان سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے، بچوں نے ہوم ورک کرنا ہوتا ہے نمازوں پر جب اذان ہوتی ہے، اگر مسجد کے پڑوس میں ہوں گے تو ہوم ورک نہیں کریں گے، تعلیم متاثر ہو جائے گی۔ ایسے بے حیا اور بے غیرت لوگ وہ ہمارے ملک کے مقدر سے کھیل رہے ہیں اور قوم سلطان پہ لگی، بنی اسرائیل کی طرح قوم کانوں کے چسکے میں لگی۔ تمہارے میرے رسول کا دین لوٹ رہا ہے جو ہم تک پہنچانے کے لیے آقا نے طائف میں پتھر کھائے تھے۔ اگر رسول کے وفادار ہو تو آج گھروں میں جاؤ اور گھر سے جا کر ہر وہ نقش مٹا دو جس نے مدینے کے نقشے دھندلا دیے، گھر میں حضور کی شریعت کا جھاڑو دو، اخبار جلا دو، میگزین جلا دو، سیڑیاں توڑ دو، قرآن لاؤ سامنے رکھو، اور وہ جو بغیرتی کے منظر دکھاتا ہے تمہیں آنکھوں کے زنا میں مبتلا رکھتا ہے اس ٹی وی کو ختم کر دو، گھر میں پہلے شریعت کا جھاڑو دو تاکہ گھر اس قابل ہو جائے کہ حضور تشریف لا سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کے غلام تو تاجدار کائنات کی یہ تعلیمات، تو آقا نے فرمایا کہ میری عورتیں، امت کی عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ آگے پھر کیا علامت بیان کی؟ ممیلاتن، مائلاتن، کہ وہ گھر سے نہ بن سور کے نکلیں گی، اس طرح کے کپڑے پہن کر، سرخی پاؤڈر لگا کے نکلیں گی۔ کیوں اتنا بن سور کے کیوں نکلیں گی؟ نیت یہ ہوگی کہ دنیا ہمیں دیکھے، ہم دنیا کو دیکھیں۔ پنجاب کالج راولپنڈی میں ایک انگلش کے پروفیسر میرے پاس جمعہ پڑھنے آئے،
تو مجھے کہنے لگے کہ میری ایک سٹوڈنٹ ہے، شادی شدہ ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ میرا خامن آفیسر ہے اسلام آباد، اور وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ وہی کپڑے پہنا کرو جو ڈراموں میں اور فلموں میں کام کرنے والی ہیں پہنتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں میں پردہ کروں، خامد مجبور کرتا ہے۔ اور میرا خامد مجھے کہہ رہا تھا بھئی جب تو بازار میں نکلتی ہے نا بن سمر کر، دنیا دیکھتی ہے تجھے، دکاندار دیکھتے ہیں، ریڑی والا دیکھتا ہے، ٹانگے والا دیکھتا ہے، تو وہ بغیرت کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو، اور وہ بچی اپنے ٹیچر کو بتا رہی ہے، اور ٹیچر نے مجھے بتایا کہ عمر صاحب اس حد تک آگ لگ چکی، ایسے ایسے دیوس بغیرت اس معاشرے میں پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ بیوی کو کہتا ہے بن سمر کے نکلا کرو، سرخی پاؤڈر لگا کے نکلو، کہ جب دنیا زیادہ سے زیادہ تمہیں دیکھتی ہے تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ میری بیوی اتنی حسین ہے کہ اسے دنیا دیکھ رہی ہے، مجھے اس بات پہ فخر ہوتا ہے۔ اسی لیے مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا یہ جو تہذیب نو ہے، یہ جو انگلش کلچر ہے، یہ جو بغیرتی کا ماحول ہے، وہ کہتے ہیں تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے، کیونکہ تو محمد عربی کا غلام ہے، تو تاجدار کائنات کا امتی ہے، اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں ان کا ماحول ایسا نہیں ہوتا، ان کی بہو بیٹیوں کا لباس ایسا نہیں ہوتا، ان کا چال چلن ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے بغیرتی کے اڈے بازار شاپنگ مال آباد ہوں اور 5 وقت ان کی مسجد ویران رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ پھر حضور کے غلام نہیں رہتے۔ یہ اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، صرف دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن عمل کے ساتھ اس دعوے کو ثابت کرنا یہ مشکل ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا وہ بن سمر کر نکلیں گی، کیوں؟ تاکہ دنیا ہمیں دیکھے۔ یہ بین کیوں ختم ہوئے تھے اور اوپر سے دوپٹے اور چادریں کیوں ختم ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ عورتوں نے جب گلے میں لاکٹ پہننا نا سونے کا اور 7 لڑے ہار پہننے ہیں تو وہ پاگل ہے کہ اوپر چادر کر کے سارا زیور چھپا دے۔ وہ اس لیے دوپٹہ نہیں کر رہی ہے، اس لیے چادر نہیں لپیٹ رہی اور اپنا سینہ اور جسم دکھا رہی ہے کہ دنیا کو میرا زیور نظر آئے اور میرے لاکٹ نظر آئے۔ دیکھو نا ایک کلپ ہوتا ہے، پہلے تو پراندیاں ہوتی تھی نا، عورتیں بال قابو رکھنے کے لیے باندھتی تھی، اب کلپ اور کیچر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ بیوی کو لے کر نکلے، عورتیں 10 دکانیں پھرتی ہیں، اسے کلپ پسند ہی نہیں آتی، کیونکہ مقصد اگر صرف بالوں کو قابو رکھنا ہے اور کیچ کرنا ہے، کیچر جس کو کہتے ہیں، تو پھر تو کوئی بھی سادہ سا لے کر وہ یہاں لگا لیں، بال ہی تو قابو کرنے ہیں نا۔ لیکن جو 10 دکانیں پھر کر کلپ حسین ترین خرید رہی ہے، اس کی سوچ پیچھے کیا ہے کہ جب میں یہاں لگاؤں گی تو دوپٹہ کر کے اسے چھپاؤں گی یا اتار کر دنیا کو دکھاؤں گی۔ وہ تو اسی لیے خرید رہی ہے 10 دکانیں پھر کر کہ میں یہاں لگاؤں اور اس کا لشکارہ دنیا دیکھے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں بن سمر کر نکلیں گی، دوسروں کو اٹریکٹ کریں گی، مائل کریں گی اپنی طرف۔ اب یہ ساری علامتیں بیان کر کے اب حضور ایک اور علامت ان کی بیان کر رہا ہوں، یہ سنیں غور سے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، وہ میرا نبی 15 صدیوں پہلے تیری آج کی بیٹیوں کے کٹے ہوئے بالوں کا ڈیزائن بتا رہا ہے۔ میرا نبی 1500 سال پہلے آج تیری بہو بیٹیوں کے اترے دوپٹوں کی خبر دے رہا ہے، اسے نہیں معلوم دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ نصیر الدین نصیر فرما گئے، فرماتے حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ اور شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ایک ایک بدی کی خبر دی جو امت میں مسلط ہو جائے گی۔ تو امام الانبیاء نے خبر دی رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، حضور فرماتے ہیں کہ ان کے سر اس طرح نظر آئیں گے چونکہ اپنے بال اس طرح پیچھے نہ سر پہ کیچر کے ساتھ جوڑا بنا کے اس طرح بال سر کے بنائیں گی ڈیزائن۔ حضور نے مثال کیا دی ہے؟ اسنمۃ البخت المائلہ،
کہ جس طرح عرب کے بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں، اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، پشت برابر تو نہیں ہوتی، کوہان ہوتی، حضور فرماتے ہیں اس طرح اپنے بال جوڑ کر نہ کیچر کلپ کے ساتھ پیچھے جوڑے بنائیں گی سر پہ، اور سر اس طرح اونچے جوڑے نظر آئیں گے کہ جس طرح اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں۔ حضور نے خبر دی، نقشہ کھینچ دیا پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اب امام الانبیاء جب یہ علامتیں بیان فرما چکے، اب ان کی سزا بتائی حضور نے۔ وہ شارٹ ڈریس پہننے والے، مختصر لباس پہننے والے، ٹائٹ لباس پہننے والی، پتلا لباس پہننے والی، بے پردہ نکلنے والی، اپنا آپ دوسروں کو دکھانے والی، اس طرح جوڑے بنانے والی، یہ ساری علامتیں بیان کر کے امام الانبیاء فرماتے ہیں لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، فرمایا میری امت کی یہ بدبخت عورتیں جنت جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ اور حدیث کے آخر میں، اسی حدیث کے آخر میں حضور نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو کہاں تک آتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ 500 سال تک کوئی بندہ چلتا رہے نا، 5 صدیوں تک، تو جتنا سفر وہ طے کر جائے گا اتنے دور تک جنت کی خوشبو آتی ہے۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ انہیں جنت سے اتنا دور بھی انہیں کھڑا نہیں کیا جائے گا کہ وہ وہاں خوشبو سن سکے جنت، وہ جہنم میں جل رہی ہوں گے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں معراج کی رات جب میرے رب نے مجھے دوزخ دکھائی تو رأیت جبا خبیث الریح، امام الانبیاء فرماتے ہیں جہنم کے اندر، حالانکہ جہنم خود بہت گہری ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، تفصیل اگر بیان کروں تو ٹائم نکل جائے۔ جبرائیل امین نے پتھر پھینکا تھا حدیث پاک میں جہنم کے کنارے سے، 70 سال کے بعد وہ اس کی تہہ میں پہنچا تھا۔ جہنم خود اتنی گہری ہے، مگر امام الانبیاء فرماتے ہیں معراج کی رات اس جہنم کے اندر بھی میں نے کنواں بنا ہوا دیکھا، اتنی گہری جہنم میں پھر کنواں بنا، اس سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے، اور اندر سے کتوں کی طرح مردوں عورتوں کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جبریل سے کہا من ہؤلاء یا جبریل، یہ جبریل جہنم کے اندر پھر کنواں بنا کر یہ بدبخت کون ہے جو اتنے عذاب میں ہے؟ جبریل نے عرض کیا آقا یہ آپ کی امت کے ہؤلاء من امتک، آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں کہ ان چیزوں سے جسم سنوارتے تھے جو رب رسول نے حرام کر دی تھی۔ یہ اس رسول نے خبر دی ہے، مت سمجھو یہ ڈھکوسلے ہیں، مت سمجھو یہ کسے کہانیاں ہیں، یہ تمہارا میرا وہ نبی خبر دے رہا ہے ان عذاب کی، امام الانبیاء کے غلاموں، کہ جس کے مکہ کے جانی دشمن کفار مکہ اسے مجنوں کہتے رہے، جادوگر کہتے رہے، مگر کوئی مائی کا لال اسے جھوٹا نہیں کہہ سکا۔ اتنے سچے نے خبریں دی ہیں کہ یہ ہونے والا، اور ہؤلاء من امتک، جبریل بتا رہا ہے ہر عذاب دکھا کر، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے لوگ۔ آج ہم کس درجے پہ کھڑے ہیں؟ آج اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلنے والے لوگ تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، نماز چھوڑ دیتے۔ گھروں میں عورتیں اپنی گپ شپ، ٹی وی، ڈرامہ، اس کی قسط نہیں چھوڑتی، نماز چھوڑ دیتی۔ جمعہ کے دن ہمارے جوان کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے، جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے۔ بوڑھے بوڑھے لوگ حقے کا کاش نہیں چھوڑتے، سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔ کہاں کا اسلام رہا، کہاں کی مسلمانی رہی؟ ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ ان جلسوں کے ذریعے آپ لوگوں تک حضور کا دین پہنچے، حضور کی تعلیم پہنچے، تاکہ ایک بندے کی بھی غفلت کی پٹی اتر گئی نا تو جو انتظامیہ نے محنت کی ہے وہ ٹھکانے لگ جائے۔ کوئی ایک بندہ بھی اگر آنا تو سب کو چاہیے، اس لیے کہ قبر کے جو مرحلے ہیں سب نے اس سے گزرنا ہے، سب نے قبر سے گزرنا ہے، مرنا بھی سب نے ہے، قبر میں جانا بھی سب نے، حشر میں اٹھنا بھی سب نے۔ حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، دنیا کے چسکوں میں سو رہے ہیں غفلت کی نیند، لیکن جب مریں گے پھر جاگ جائیں گے، مگر پھر جاگنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ہمارے پنڈی کا واقعہ کچھ عرصہ پہلے کی بات، ایک فقیر کو، درویش کو، اللہ کا ولی ہوگا،
چوک میں کسی نے دیکھا رو رہا ہے، دنیا گزر رہی تھی، بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں میں امیروں نے اپنی بیگمات بیویاں بنا سنوار کے ساتھ بٹھائی تھی، اندر گانے چل رہے تھے، ادھر مسجد میں اذان ہو رہی تھی، نہ کسی کو نماز کا دھیان، نہ کسی کو خدا یاد، نہ رسول یاد، وہ دیکھ دیکھ کے روتا تھا۔ ایک بندہ شریف آدمی گزرا اس کے قریب سے، کہا فقیر صاحب دنیا میں اتنی رونق ہے اور تو رو رہا ہے، ادھر دیکھ کتنی رنگینی ہے، تو رو رہا ہے، اللہ کے بندے کیوں رو رہا ہے؟ وہ فقیر کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ سارے جس کے مجرم ہیں وہ معافی دینا چاہتا ہے، مجرم معافی مانگ نہیں رہے۔ اللہ کی رحمتیں انتظار میں ہیں کہ یہ قوم جھک جائے، معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، فرماؤ میرے بندو میں نے تمہیں خود بنایا، میں نے تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں اگر تم سیدھے بن جاؤ، سچے غلام بن جاؤ میرے رسول کے، میں نے عذاب دے کے کیا کرنا ہے تمہیں، میں نے کیا لینا ہے تمہیں جہنم میں پہلے۔ فقیر کہنے لگا اس کی رحمت انتظار میں ہے، دنیا جھک جائے میں معاف کر دوں، مگر کوئی جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اسی فقیر کو اسی بندے نے اگلے دن پنڈی کے ایک بہت بڑے قبرستان میں قبروں کے درمیان بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا، قبریں دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا۔ وہ کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے کہا فقیر صاحب آپ عجیب آدمی ہیں یار، بازار میں چوک میں بھی روتے ہیں اور قبرستان میں بھی روتے ہیں، آبادی میں بھی روتے ہیں اور ویرانے میں بھی روتے ہیں، وہ اللہ کے بندے اب یہاں کیوں رو رہا؟ فقیر کہنے لگا اب میں اس لیے رو رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا معافی مانگ رہی ہے، وہ معافی دے نہیں رہا ہے، اب قبریں آگ سے بھری ہیں، اب جسم کے ساتھ بچھو لپٹے ہوئے ہیں اور سانپ لپٹے ہیں اور ڈنگ مار رہے ہیں، آگ لگی ہے جسموں کو، اب دنیا چیخ کر کہتے مولا بخش دے معاف کر دے، آواز آتی ہے معافی کا وقت گزر چکا، معافی کا وہ وقت تھا جب اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے ہوئے نمازیں چھوڑ دیتے تھے، معافی کا وہ وقت تھا جب بیٹوں کی شادیوں پر ذکر رسول کی محفل سجانے کی بجائے تم طوائفوں کے گانے چلاتے تھے اور ڈھول بجواتے تھے اور اپنی بہو بیٹیوں کی ویڈیو اور فوٹو بنواتے تھے، معافی کا وہ وقت، معافی کا وہ وقت تھا جب تمہارے گھروں میں قرآن الماری میں بند تھا اور منتظر تھا مجھے کوئی پڑھے، اور تمہارے گھر میں ٹی وی پر گانے چل رہے تھے اور ڈرامے چل رہے تھے، وہ معافی کا وقت، اب معافی کا وقت گزر چکا۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستو ابھی سے پٹی اتار لو، ابھی سے پٹی اتار لو، مزہ تب ہے کہ آئے ہو نا اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، اب صبح کی نماز چھوڑ کے کہیں پھر ناراض نہ کر بیٹھے کہ فرشتے لکھ دیں کہ رات کو سارے جھومنے والے منافق بیٹھے تھے۔ مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرو، گھر کے ماحول کو اسلامی بناؤ، بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی بناؤ، بچوں کی گٹی میں سب سے پہلے رسول کا دین رکھو، انگریزی تعلیم بعد میں دو، انگلش میڈیم سکولوں میں بعد میں بھیجو انہیں، سب سے پہلے انہیں رسول کا دین پڑھاؤ، قرآن اور شریعت پڑھاؤ، اپنے پاؤں کو مسجدوں کے راستوں پہ چلنے کا عادی بناؤ، گھر کی چار دیواری میں تلاوت قرآن کا ماحول پیدا کرو، شادیوں پر النکاح من سنتی، امام الانبیاء فرماتے ہیں شادی میری سنت ہے، تو سنت رسول کی ہے شادی، تو جس کی سنت ہے بیٹوں کی شادی پر رسول کے ذکر کی محفلیں، جہاں درس قرآن ہو، جہاں درس حدیث، گوئی اور گلوکار نہ منگواؤ، عالم بلاؤ جو قرآن اور حدیث کا درس دیں شادیوں پر، اور تمہیں بتائیں کہ شادی ایسی کریں تو مصطفیٰ بھی شریک ہوتے ہیں شادی میں۔